آج 8 محرم دوسرے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا 10 محرم سے پہلے مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 محرم دوسرے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، رب کریم سے جو مانگو گے وہ مل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محرم کا بابرکت مہینہ ہے اور آج محرم کا دوسرا جمعے کا دن ہے۔ اس قبولیت والے دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب محرم کا دوسرا جمعے کا دن آئے اور میں یہ 3 کام کر کے یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال پڑھ کے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگوں۔ آج یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں چماچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی، یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے مشکلات اور مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ان 3 کاموں کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر کوئی اپنا پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں چاہتا ہے تو آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ اگر کوئی بندہ صبح یہ 3 کام کرتا ہے تو شام ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو یہ 3 کام کرتا ہے تو صبح تک ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، بڑے بڑے اعمال کیے لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوا، تو آج محرم کے دوسرے جمعے کے دن میرے کہنے پر یہ 3 اعمال پڑھ کر دیکھیں۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے اور ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقیناً ہو جائے گی۔ آج جسے لگتا ہے کہ وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت خاص ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر عمل کی کوئی خاص بات آپ سے چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ محرم کے دوسرے جمعے کا خاص الخاص عمل ہے، یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آج وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا کو ہے، دوسرا وقت کا سوچنا پڑتا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، یہ 3 کام کرنے والا ایک رات میں امیر و کبیر بن جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ محرم کے دوسرے جمعے اپنی مجبوریوں، لاچاریوں، بے بسیوں، تنگ دستیوں کو ذہن میں رکھ کر یہ 3 اعمال پڑھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگتا ہے تو میرا رب اپنے مبارک ناموں اور اپنے پاک کلام کے طفیل رزق اور دولت کا سمندر آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، اور وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ رب سے مانگا کرو۔ آج کے دور میں ہماری ناکامیاں اور تباہیوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج اگر ہمارے گھر میں پانی یا بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایک بار رب کریم سے مانگ کر تو دیکھ، وہ غیب سے تیرے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 محرم دوسرا جمعے کے دن آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے یا چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ محمد پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے
तरीके से पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान का मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है, इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिल जाती है। एक बार सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप इस वजीफे को हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। कर्ज के लिए पढ़ लें, बेरोजगारी के लिए पढ़ लें, कारोबार में अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लें। अल अर्ज़ अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मीह पढ़ लिया जाता है इसके काम में बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मीह पढ़ लिया, तो अब आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूँ महसूस करें कि आप चंद मिनटों के लिए दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म और आप रब्बे काबा के हजूर पेश हैं। और आपने 8 मुहर्रम दूसरे जुम्मे के दिन सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाह के सिफाती नाम का वजीफ़ा है। वो सिफाती नाम या वहाब है। या वहाबू रब्बे करीम का एक सिफाती नाम है, जिसे पढ़ने वाला जिस मकसद की नियत करके पढ़ता है वो मकसद पूरा होकर रहता है। अगर आज आपकी कोई नामुमकिन हाजत है या आपका कोई ऐसा काम है या ऐसी परेशानी है, ऐसी मुसीबत है कि जो कई सालों से ख़त्म नहीं हो रही, तो आज नियत करके बैठना, रब्बे करीम के सामने जिद लगाकर मांगना। मसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपने या वहाबू को कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू 1 बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने जल्दी से पढ़कर जान छुड़वा लेनी है। आपने आराम आराम से ध्यान से पढ़ना है। इस यकीन से पढ़ना है कि आप या वहाबू पढ़ रहे हैं, आपके मसाइल का खात्मा हो रहा है, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं, आपके मसाइल गायब से ख़त्म हो रहे हैं। सिर्फ 11 बार या वहाबू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, कोई आपसे बात नहीं करेगा। या वहाबू 11 बार पढ़ने से 11 हाजात की नियत करके बैठोगे तो 11 की 11 हाजात पूरी हो जाएंगी। ये मुहर्रम की कबूलियत वाले दिन है, रब्बे करीम को मनाने के दिन है, रब से अपनी तकदीर के फैसले करवाने के दिन है। सिर्फ 11 बार या वहाबू पढ़कर रब्बे करीम से जो मांग सकते हैं मांगते चले जाए। आपकी मांगी गई हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। या वहाबू 11 बार पढ़ने के बाद फौरी तौर पर अब आपने दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा, जिसे दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे पढ़ने वाला किसी का मुहताज नहीं रहता। दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को ज़बान नहीं आती है। सूरह कौसर को रिज़्क़ और दौलत का ख़जाना कहा जाता है। सूरह कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है, इस घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। जिस घर में पढ़ी जाती है, इस घर में नमूसते, बेबरकतियाँ, बेसुकूनियों का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ी जाती है, इस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ी जाती है, इस मकसद की तमाम रुकावटें, परेशानियाँ गायब से हल हो जाती हैं। सूरह कौसर बेऔलादी के लिए बेहतरीन सूरत है, बेरोज़गारी के लिए बेहतरीन सूरत है, कर्जे से निजात के लिए बेहतरीन सूरत है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमान ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आप सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। आप जितनी खूबसूरती से पढ़ सकते हैं, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ सकते हैं, जितने यकीन कामल से पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। तो क्या आपके घर का बच्चा दौलतमंद बन जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, आप हर परेशानी से निजात पाएंगे। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर 11 बार या वहाबू पढ़ना है, दूसरे नंबर पर 10 बार सूरह कौसर पढ़नी है। याद रखिएगा, इस दौरान आपने
اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مقدار نیتوں پر ہے۔ آج جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کریم کے کمالات کو، رب کریم کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج 8 محرم دوسرے جمعے کے دن یا وہابو اور سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ آپ نے آخر میں الحمد یا رب پڑھنا ہے۔ الحمد یا رب کا مطلب کیا ہے؟ اے رب کریم، تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، شب قدر نصیب فرمائی، اب محرم کا مبارک مہینہ بھی عطا فرمایا۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرنے والا رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں الحمد یا رب کو پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ الحمد یا رب 1 بار ہو گیا، الحمد یا رب 2 بار ہو گیا، الحمد یا رب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر تو رب کا شکر ادا کرتا ہے تو رب تیرے رزق اور دولت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں کمی ہو جائے تو ناشکری کر کے راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے مال میں، جان میں برکتیں، وسعت، سلامتی چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رب کریم کا شکر ادا کیا کریں۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد، یہ 3 کام کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد مکمل ہو چکا ہے۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ بعض اوقات انسان گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ ایک کام روزانہ کیا کریں کہ آپ روزانہ کم سے کم ایک تسبیح استغفر اللہ کی لازمی کر لیا کریں۔ سچی توبہ کے بعد ضد کر کے رب کریم سے مانگے، اور بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے۔ میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما کر کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر میں فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔